الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن او کما قال علیہ الصلاة والسلام فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سارے جہاں کی رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھم جھم کر نذران عقیدت پیش کری پڑی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ برکتوں عظمتوں رحمتوں والا مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں کو عظمتوں کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک خوشخبری بھی دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے اسی مہینے میں کلام مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ روزے دار کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ تو عظمت والا ہی ہے، پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمایا۔ تاخراتوں میں جو لیلۃ القدر کو پاتا ہے تو اس کا ہی کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ہر وہ گھڑی کے لیے برکتوں عظمتوں رکھا ہی رکھا ہے، پھر اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا، پھر کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر کو دے دیا۔ جو بندہ اس لیلۃ القدر کو پاتا ہے تو اس کا مقام ہی کچھ اور ہے، اور پھر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے کہ پچھلے قوموں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ پھر جو بندہ رضا الہی کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہا ہے کہ روزے دار کا اجر و ثواب میں اس کا طے کروں گا۔ رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کا ثواب میں دوں گا، اس کی یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ یہ کیسے برکتوں عظمتوں والا مہینہ، جو روزے دار روزے کو کس انداز سے گزارا جائے، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ خوف، خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے سال کے 11 مہینے کھاتے پیتے، ہم نے بزا اوقات ہم نے نمازوں کو چھوڑا، بزا اوقات ہم نے جانتے بوجھتے نمازوں کو ترک کیا، کیا ہم یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے گزار نہیں سکتے؟ کیا ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم نے ایک سال کے 11 مہینے ہم نے کھاتے پیتے نظر آئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ایک مہینہ ہم پیاس، وہ بھوک، وہ شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ ہم نے رمضان کے روزوں کو پاتے ہیں کہ روزوں کو صحیح انداز سے نہیں گزار سکتے؟ اللہ کیسا مسلمان ہے آج کا، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی۔ ہم نے رضا الہی کے لیے روزوں کو رکھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے
کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کی ہے، جو حالت روزے میں ذکر کرتا ہے اور پھر مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا، رد نہیں کیا جاتا، اس کے دعاؤں کو قبول کیا جاتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام طبرانی کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں، مروی ہیں، آپ سے مروی ہیں۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ ذکر کرنا، ہمیں وقت مل رہا ہے تو اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، ہمیں وقت رمضان میں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گزاریں، ہمیں رمضان میں وقت مل رہا ہے تو کلام الہی کی طرف روح گرداں ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہا ہے، ہمیں وقت مل رہا ہے تو ہم ذکر و اذکار کی طرف اپنے وقت کو لگائیں اور پھر اللہ رب العزت سے مانگا جائے، جو مانگتے مانگے اللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نامراد نہیں کیا جا سکتا اس بندے کو۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی، ہم تو حالت روزے میں رضا الہی کے لیے روزے میں ہیں، پھر بھی ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر میں مشغول، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام، اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم 5 وقت کی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کر رہے ہیں۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ ہمارا قلب کیسے پاک و صاف نہیں ہوگا، اور ہمارا ذہن کیسا پاک و صاف نہیں ہوگا، اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں کیسے سدھار نہیں آئے گی۔ ہمارا وقت وہاں پر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ ہمارے وقت کو وہاں پر گزارنے کی ضرورت ہے جہاں ہمیں سخت ضرورت ہے۔ یہ 1 مہینہ آتا ہے پھر بھی ہمارے پاس اس کا کوئی پاس و لحاظ مومن بندوں کے پاس نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کیسے، ہماری قوم میں بربادی، اللہ تعالیٰ بربادی کے مناظر کیسے نظر دکھلائے گا نہیں۔ سوچو میرے عزیزان گرامی، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو فلاں نے ایسا ہوا، فلاں مسلمان ایسا ہوا، فلاں مسلمان کو ایسا ہوا، نیوز کے ذریعے سے، طرح کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ جو بندہ، کبھی دیکھیں آپ کسی مسجد کے امام، کبھی کسی مسجد جو قرآن کا قاری ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کے ساتھ میں طرح کے حادثے پیش آئے، بہت کم نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے وہاں پر سوچ، اپنی عقل کو وہاں پر لگایا؟ کیوں کہ وہ انہوں جانتے ہیں کہ یہ عالم دین جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک امام، مسجد کا مؤذن معلوم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کوئی حادثات ان کے ساتھ درپیش نہیں آتے، بہت کم حضرات ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو معلوم ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، ہمارے روزوں سے، ہماری عبادتوں سے، ہمارے ہم بھوکے رہنے سے، ہماری پیاس کو برداشت کرنے سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام راضی ہو، ہم ایسے اعمال کریں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ایک محفوظ قلعہ ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی ہے۔ اور کیا چاہیے کہ، اور اسے بہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ روزے دار کے لیے ایک روزہ ڈھال بنا ہوا ہے۔ ہمارے ایک ڈھال، ایک جنگ میں اگر ایک سپاہی جنگ لڑتا رہتا ہے، چاروں طرف سے اس کے لیے تیروں کی انبار آ رہی ہے، اگر اس کے سامنے ایک ڈھال آ جائے تو وہ کتنا خوش نہیں ہو سکتا،
وہ کتنا خوش نہیں ہوگا. اس کے اوپر تیروں کی انبار آ رہی تھی, پھر سڈن سے ایک سایہ ایسا آ گیا کہ اس کو چاروں طرف سے, اس کے چاروں کناروں سے وہ تیروں کی انبار آ رہی ہے. اسے معلوم ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تیر میرے یہاں پر لگے گی, یہاں پر لگے گی, اور پھر یہاں طرح طرح میرا جسم چھنی ہونے والا ہے. پھر اتنے میں وہ سختی سے ایک سایہ اس کے سامنے اگر درپیش آ جائے, وہ چاروں طرف کی تیروں کی انبار کو روک رہا ہے, تو اس شخص کو پوچھا جائے کہ اس کو کتنی خوشی محسوس نہیں ہوگی. ہم نے سارے سال کے 11 مہینے ہم نے تیروں کے انبار کو لیا, شیطان کے ہر شر سے ہم گزرتے ہوئے نظر آئے, شیاطین کے کام کو, شیطانی شر سے ہم نے کام کرتے گئے. کوئی ہمارے پاس و لحاظ نہیں رہا. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو یا نہ ہو, ہم نے ایسے کاموں کو برسر موقع انجام دیتے ہوئے نظر آئے. رمضان کا 1 مہینہ آ رہا ہے, ہم روزے کو رکھ رہے ہیں, تو وہ ایک ہمارے لیے ڈھال بنا ہوا ہے, ہمارے لیے ایک ڈھال بنا ہوا, گناہوں سے ہمیں روک رہا ہے, گناہوں سے پاک و صاف کر رہا ہے, ہمارے جسم کو پاک و صاف کر رہا ہے. پھر بھی ہم روزوں سے روح گرداں. اللہ اکبر, یہ حال ہمارا ہے. اور پھر کیا ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے, ہر شے کی زکوٰۃ ہے. تو روزہ بندے کی زکوٰۃ ہے, یعنی کہ بندے کے جسم کی زکوٰۃ ہے. روزہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ روزہ رہ رہے ہیں تو ہمارا بدن کے لیے, ہمارا بدن پاک و صاف ہو رہا ہے. ہمارے جسم کو پاک و صاف کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ کے بھی تم اگر فلاں گناہوں میں ملوث ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کا محتاج نہیں ہے, نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم کس لیے رکھ رہا ہے کہ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ روزے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ہم نے جو گناہوں کو سال کے 11 مہینے انجام دیے تھے, اس گناہوں کی معافی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا محتاج نہیں میرے عزیزان گرامی, نہ ہمارے عبادت کا محتاج ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال کے رجسٹروں میں نیکیاں بھر دی جائے. تو ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شیطان کو زنجیر کے اندر کچیڑ کر رکھ دیتا ہے. پھر شاید انسان کے کھلے دشمن 2 ہے, ایک نفس, ایک شیطان ہے. سب میں بڑا شیطان, سب میں بڑا دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے. جو انسان نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو یقیناً وہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. ولی کے معنی آتے ہیں دوست, وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے کتنے اس سال کے 11 مہینے میں ہم نے کیا کیا کاموں کو کر بیٹھے تھے, نہ جانے ہم نے کون سی گھڑی میں کون سے وقت میں ہم نے گناہ کر بیٹھے تھے. روزہ آیا ہے تو ہمارے گناہوں کا ڈھال بنا ہوا ہے. روزہ آیا ہے تو ہماری بدن کی زکوٰۃ کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اس انداز سے گزارا جائے, ایسے خوشنودی سے گزارا جائے. اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روزوں سے, ہماری عبادت سے, ہمارے کردار سے, ہمارے اخلاق سے راضی ہونے کی ضرورت ہے. ہم کو روزہ ہے تو ہم سوچے کہ یہ 1 مہینہ ہم پر آیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے گزار رہے ہیں. یہ 1 مہینے کو سوچنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی. اللہ ہمارے روزوں سے, ہمارے سحر و افطار سے, ہمارے نماز تراویح سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ہمارے روزوں کے ساتھ, ہماری عبادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم روزے رکھیں. میں نے جو حدیثیں بیان کی ہے تو جتنا ہو سکے بندہ مومن سے, آج کے نیو جنریشن بچوں سے, بچیوں سے یہی خواہش ہے کہ جتنے ہمارے چینل کے اس مادھیم سے دیکھ رہے ہیں ناظرین, تو یہ ایک ایسا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں خالی وقت ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمارے وقت کو گزارا جائے, اور ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے ہمارے رمضان کے روزوں کو گزارا جائے. اور پھر
ہمیں وقت ملے تو 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع سے کریں، اور پھر رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو بازاروں کی طرف، ہوٹلوں کی طرف بلا وجہ کے ہمارے وقت کو نہ گزار لیں۔ میں اس کے خلاف بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوٹلوں کے جانے کے خلاف میں نہیں ہوں، کان کھول کر سن لیں اس بات کو کہ آپ ہوٹل کو جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن رمضان جیسا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہمارا وقت ہم وہاں پر گزار رہے ہیں کہ جو وقت، صحیح وقت نماز تراویح میں وقت کو گزارا جائے، ہمیں وقت ملے صلاۃ اللیل کے ذریعے سے ہمارا وقت کو گزارا جائے، ہمیں وقت ملے نماز تہجد کی پابندی کر لیا جائے۔ ہم نے سال کے 11 مہینے کوئی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگر ہم نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو فرض کا ثواب اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر دولت ہمیں کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ نفل نماز بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں فرض کا ثواب دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ وقت مل رہا ہے تو خالی وقت مل رہا ہے تو ہم نے سڑکوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں ہمارے وقت کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ جس انداز سے ہم یہ عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے آنے والے نسلیں بھی ہم کو دیکھ کر سدھار پیدا کریں گے۔ ہوٹلوں میں گزارنے کے بجائے ہمارے وقت کو عبادت کی طرف گزار لیں۔ یہ ایک مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خشوع و خضوع سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے رضا الہی کے لیے ہمارے وقت کو گزارا جائے، اور پھر یہ مہینہ عظمتوں رحمتوں والا مہینہ، ہمیں اس مہینے کی بھی اہمیت کو سمجھا جائے، اور اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمارے روزوں کو گزارے، ہماری عبادت کو گزارے، اور صلاۃ اللیل کے ذریعے سے روزوں کو گزارا جائے، نماز تہجد کے ذریعے سے، نماز تراویح کے ذریعے سے ہمارے روزوں کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کیا جائے، خوب عبادت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے مصروفیت رکھا ہے، گھر وغیرہ ہر ایک کو لے کر چلنا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی مصروفیت کو چھوڑتے ہوئے، ترک کرتے ہوئے، اپنی مصروفیت کو باقی رکھتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ ہو، روزوں کو اچھے انداز سے گزارا جائے۔ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، ہمارے گناہوں کا ڈھال بنا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے روزوں کو رکھیں۔ روزوں کی اہمیت یہی ہے، روزے کی اہمیت یہ ہے، تو روزے دار کی اہمیت کیا نہیں ہوں گی میرے عزیزان گرامی؟ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی اہمیت اس لیے بتا دیا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو شیطان کو، ہمارا دشمن ہے، بندے کا دشمن روزہ شیطان ہے، تو جب روزے میں خلل نہ پڑے، میرا بندہ میری رضا کے لیے روزے رکھ رہا ہے تو میرے بندے کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی اہمیت بتاتے ہوئے شیطان کو قید کر دیا، شیطان کو قید کر رکھ دیا۔ پھر اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ سوچو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیطان کو قید کر دیا، بس اتنا ہی کہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے، نفس کو ہمارا غلام بناتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک مہینہ رضا الہی کے لیے ہم نہیں گزار سکتے؟ اللہ، اگر ہم یقیناً، اگر کوئی بندہ یہ ایک مہینہ رضا الہی کے لیے گزارتا ہے تو سوچو میرے عزیزان گرامی، اس کے اخلاق پاک، اس کی زبان صاف، اس کا قلب صاف، ہر وہ چیز پاک و صاف، اور پھر سال کے 11 مہینے بندہ مومن کبھی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں وہ ہمارے دل سے جو کام کر رہے ہیں، دل سے اور خوف خدا سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا ہے کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور پھر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں روزے دار کو وہاں سے داخل کروں گا کہ جنت کا یہ ایک دروازہ صرف اور صرف روزے دار اس دروازے سے داخل ہوتا ہے، باب الریان سے۔ یہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ روزے دار کے اجر و ثواب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ میرے اور بندے کے مابین ہے، وہ کتنا چاہے اس کو ثواب دے سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمارے وقت کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سحر و افطار، ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو، صلاۃ اللیل کو، نماز تراویح کو، ہمارے سحر و افطار کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تیری رضا کے لیے روزے اور سحر و افطار کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم تمام کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے یہ بخشش والا، رحمتوں والا اور مغفرت والا یہ مہینہ ہم تمام کے لیے بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔